خاتون اپنے 6 بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر بھکاری کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اس کی تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رخمہ عرفان ملک اینڈ ویلکم ٹو این ادر ویلاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ عجیب و غریب اور دلچسپ قسم کا واقعہ رونما ہوا جس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر اور 6 بچوں کو چھوڑا اور بھکاری کے ساتھ بھاگنے کو ترجیح دی۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ واقعہ پاکستان میں رونما ہوا ہے اور شاید ہمارے کسی سیاسی لیڈر سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب اس خبر کو پروب کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع ہردوئی میں، جہاں پر مبینہ طور پر 36 سالہ ایک خاتون نے اپنے شوہر اور 6 بچوں کو چھوڑا اور ایک بھکاری کے ساتھ فرار ہو گئی۔ 45 سالہ راجو نامی شخص کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی، میں اور میرے 6 بچے پچھلے کئی سال سے اتر پردیش کے ضلع ہردوئی کے ایک علاقے میں مقیم تھے۔ ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اکثر اس علاقے میں ننھے پنڈت کے نام سے ایک بھکاری بھیک مانگنے آتا تھا اور میری بیوی اس کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ میری بیوی اور ننھے پنڈت کے درمیان مسلسل رابطہ تھا۔ دونوں اکثر اوقات ایک دوسرے سے فون پر باتیں بھی کرتے تھے۔ راجو نامی اس 45 سالہ شخص نے بھارت کے سیکشن 87 کے تحت ایک مقدمہ درج کروایا جس میں تمام تر تفصیلات بیان کی گئیں اور اس خاتون کا بھی کہا گیا۔ اس کے بعد اس 45 سالہ شخص راجو کا یہ کہنا ہے کہ راجیشوری نے اپنے 6 بچوں کو چھوڑا، مجھے چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ننھے پنڈت کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اصل میں وہ بازار کا کہہ کر گئی تھی میری چھوٹی بیٹی کو کہ میں بازار جا رہی ہوں، کپڑے خریدنے اور سبزی خریدنے جا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد راجیشوری گھر واپس نہ آئی، جس کے بعد اس کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن یہ خاتون یعنی کہ میری بیوی مجھے نہ ملی، جس پر میں نے پولیس سے رجوع کیا، ایف آئی آر درج کروائی۔ ایف آئی آر میں میں نے نامزد کیا اپنی بیوی راجیشوری کو اور ننھے پنڈت کو۔ پولیس نے اس کے بعد کارروائی عمل میں لاتے ہوئے راجیشوری کو تو گرفتار کر لیا، تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا اور اب اس سے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ننھے پنڈت کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس معاملے کے حوالے سے بھارت کے سیکشن 87 کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جب یہ کہانی سنی سو اس کو لنک کیا جا رہا تھا پاکستان میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ، جنہوں نے اپنے بے شمار بچوں کو چھوڑا، خاور مانیکا کو چھوڑا اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ انہوں نے فرار اختیار کی، شادی کی، اور بہت سے لوگ اس کہانی میں لنک کر رہے تھے ننھے پنڈت یعنی بھکاری کو عمران خان کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان ایک بھکاری ہیں۔ انہوں نے شوکت خانم کے لیے بھی بھیک مانگا، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے 50 کروڑ ہتھیائے، نواز شریف سے سرکاری زمین بھی ہتھیائی، لیکن آج وہ ان سب چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ ایک احسان فراموش لیڈر ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس پر میمز بھی بنائے کہ ایک میم ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ عمران خان بشریٰ بی بی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور لوگ اس کہانی کو بیسیکلی جو بھارت میں واقعہ رونما ہوا ہے اس کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری قوم اخلاقیات سے عاری ہے۔ جو کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بااثر شخصیات یا ایک سابق وزیر اعظم اور اس قسم کے لوگوں کو ٹیگ کرتی ہے، اس قسم کے لوگوں کو اس طرح کے واقعات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری قوم اخلاقیات سے عاری ہے، لیکن وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ان کی جڑوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات میں، اس طرح کے جو عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس میں سیاسی لیڈران کو یا بااثر شخصیات کو ایسے واقعات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ شاید اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ کسی نے آج تک پاکستان کا سوچا ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی لیڈرز آئے انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں گزاری، اپنا اپنا پیسہ بنایا، اپنا اپنا اقتدار انجوائے کیا، اور اس کے بعد وہ جب اقتدار ختم ہوا تو وہ اقتدار یا حکومت سے چلتے بنے، اور اس کے بعد عوام ہے جو
ان کا پرسانحال ایکچولی میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ عوام کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ ان میمز کی شکل میں باہر آتا ہے. لیکن میرے خیال میں چاہے نواز شریف ہو، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو، شہباز شریف ہو، یا بھلے عمران خان یا کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر ہو، ان پر اس قسم کے میمز بنانا جو ہے وہ غلط بات ہے. شاید بہت سے لوگ کسی بھی لیڈر کی، سیاسی لیڈر کی پالیسیز کے ناقد ہوں، اس سے اختلاف کرتے ہوں. جیسے عمران خان نے بلین ٹری منصوبے کا 50 لاکھ گھروں کا 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، اور لوگوں نے عمران خان سے بہت سی توقعات وابستہ کی تھیں. لیکن اصل میں عمران خان نے جو قوم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پائے، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، جس کو انہوں نے امریکی سازش اور سائفر کا نام دیا. اور الٹیمیٹلی جو ووٹر سپورٹر تھا یا جو عام آدمی تھا جس نے عمران خان کو یہاں آسمان کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، وہ ان سے بہت زیادہ نالا اور افسردہ نظر آئے، جس کا غم و غصہ جو ہے پھر لوگ جو ہیں وہ احتجاجوں کی شکل میں نکالتے ہیں، یا اس قسم کے میمز کی شکل میں سوشل میڈیا پر تضحیک آمیز پوسٹ کر کے جو ہے وہ نکالتے ہیں. اسی قسم کا واقعہ، اس قسم کا تو نہیں لیکن اکثر آپ نے لندن میں دیکھا ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب وہاں پر موجود تھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بہت زیادہ بیشنگ کی، احتجاج کیا. پھر ہمارے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب لندن پہنچے تو ان کے خلاف بھی بڑی حد تک آمیز گفتگو کی گئی اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، احتجاج کیا گیا. اسی طرح احسن اقبال جب بھیرا پر موجود تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نے ان کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا اور ان کی تضحیک کی. بعد میں وہ فیملی جو تھی احسن اقبال کے گھر آئے اور ان سے معافی بھی مانگی. اسی طریقے سے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جب ان کو ایک جگہ پر دیکھا گیا تو وہاں پر لوگوں نے گھڑی چور کے نعرے جو تھے وہ لگانے شروع کر دیے. تو بیسیکلی یہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے جو ان مختلف شیپس میں نکلتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قوم اخلاقیات سے عاری قوم ہے، جس میں کوئی شک نہیں مجھے یہ کہتے ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے سیاسی لیڈران کا قصور ہوتا ہے جو ایکچولی میں عوام کو اس نہج پر لاتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی زبان درازی کریں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کی تضحیک کریں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ آج بھارت میں پیش آنے والے ایک واقعے پر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں نے ایک نیوٹرل اوپینین دی ہے اور نیوٹرل اوپینین رہتے ہوئے یہ سٹوری آپ کے سامنے شیئر کی، اپنا انالیسز آپ کے سامنے شیئر کیا. لیکن آپ کی اس پر کیا ذاتی رائے ہے کہ عوام اس قدر تضحیک کیوں کرتے ہیں یا ایسی کہانیوں کو کیوں جوڑتے ہیں سیاسی لیڈران کے ساتھ یا معتبر شخصیات کے ساتھ؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے آج کے اس ویلاگ سے اجازت. اللہ حافظ.